سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، درود۔ جیسے لوگوں نے گمراہیاں پھیلا چکی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں وہی پرانی باتیں چل رہی ہیں، تو میں آپ کو قرآن سے، یہ طاہر القادری ہیں، ان کا بیان میں قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے خود گمراہ ہے اور کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور کیسے عوام کو گمراہ کر چکا ہے، کیونکہ لوگ تو پڑھتے قرآن نہیں ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہر عمل گمراہی میں جا رہا ہے۔ پہلے میں یہ آیاتیں سناتا ہوں، پھر ان کا لیکچر پلے کروں گا، اور پھر اس کے بعد ان کی بڑی بڑی باتیں آپ لوگوں کو جو انہوں نے کی ہیں وہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک فرشتے، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی اس پہ درود بھیجو اور سلام، خوب سلام بھیجو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ obviously جب آپ سلام بھیجتے ہیں رسولوں پہ تو رسول یاد رکھنا فرشتے بھی ہیں، اور فرشتوں پہ بھی وہ بھی جواب دیتے ہیں، اور جو آپ نے تمام رسولوں پہ جواب بھیجتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ یہ جب آپ اللہ کا حکم کرتے ہیں تو یہ آپ کا نیک عمل ہوتا ہے، اس کا آپ کا ضائع نہیں ہوتا، اور اتنے رسولوں پہ سلام آپ کو جواب ملے گا رب کی طرف سے، خود اس کا اجر ملے گا، تو آپ ضرور بھیجتے رہیں۔ لیکن وہ میں الگ بتاؤں گا کہ کون سا درود قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے رسول نے خود بھی پڑھا ہے، ان کے بھی تو خبر دینے والے تھے رسول، ان کے پاس بھی آتے تھے رسول، فرشتے آتے، وہ بھی درود بھیجتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہم قرآن سے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ قرآن سے باہر جائیں گے تو شیطانیت اور جھوٹ میں پڑ جائیں گے، حق صرف رب کا ہے۔ اور دوسرا پھر اب انہوں نے لکھا کہ یہ کسی اور مقام پہ یہ درود نہیں کسی پہ بھیجا گیا، جبکہ اللہ کی عطا بے نیاز بادشاہ ہے، وہ ہر ایک پہ بھیجا اس نے، تم سب پر درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے وہ ذات جو تم سب پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے۔ ہم بھی تو رب کے مخلوق ہیں، ہمیں بھی ایک موقع دیا ہے دنیا میں، ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہماری اپنی ہی بدبختی ہے کہ ہم رب کو چھوڑ کے فلانوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ رب کی عنایت کے سے دور چلے جاتے ہیں۔ ورنہ تو رب کہتے ہیں یصلی علیکم والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے وہ ذات جو تم سب پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں پہ تو وہ بہت ہی رحیم ہے۔ تمام رسول اور بلیورز وہ خود سب مومنین ہوتے ہیں، اور اللہ خود مومن ہے۔ المومن، ویل ٹاک دیٹ لیٹر۔ اب یہ بھی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم ہوا کہ تم بھی درود بھیجو۔ اب یہ غور سے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بدو لوگ تھے مدینہ کے ارد گرد، اور مدینہ والے خود وہ نفاق پہ اڑے ہوئے تھے، اللہ کہتے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم نہیں جانتے ہم ان کو جانتے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں کو دیکھ لیا ہے، مان لیا ہے، رب کے آگے اعتراف ہوتا ہے، وہ سمجھ گئے، نظر آ گئے ان کے اپنے برے اعمال، ورنہ انسان تو برے اعمال سے اپنی عزت پکڑتے ہیں۔ اتخذوا العزت بالاسم، عزت سے، گناہ سے عزت پکڑتے ہیں۔ تو باقی اور لوگ ہیں، یہ بھی منافقین کے ارد گرد اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملائے ہوئے نیک عمل اور برے عمل کو آپس میں ملایا ہوا۔ اب اس لیے جب آپ نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو برائیاں خود اللہ ہٹاتا ہے، کیونکہ نیک عمل کے اجر جو آپ کو 10 گنا ملتا ہے،
برائی کا اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنے آپ نے برائی کی، تو آٹومیٹکلی آپ کے اعمال نیکی کی طرف شروع ہو جاتے ہیں، ایکسل کرنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سمجھو کہ اللہ پہ رجوع کر لیا اور آپ نے بھی توبہ کر لی ہے. یہ ایک نشانی ہوتی ہے آپ کی. عسیٰ اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں پہ رجوع کر لے. جیسے ہم کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ہم پہ رجوع کر. تو اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں پہ قریب ہے کہ اللہ ان پہ رجوع کر. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور الرحیم. بیکاز یہ قرآن جو ہے نا، ہم اللہ کو سیکھتے ہیں، اللہ کے طریقوں کو سیکھتے ہیں، کیسے اس نے منافقوں کو ڈیل کیا، کیسے ہم ان کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کیا، رسولوں کو ڈیل کیا. اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی کر رہا ہے جو پہلے کیا، آج بھی وہی کر رہا. رسول ہو یا نہ ہو، اللہ ہمارے اندر موجود ہے، زندہ ہے. باقی کوئی جسم ایسا نہیں جس کو موت نہیں آتی، کوئی جسم ایسا نہیں جو ہمیشہ رہے. تو یہ اللہ زندہ رب کی سنت سمجھے، کیونکہ سب کچھ اللہ دینے والا ہے. موت بھی رسولوں کو اللہ دیتا ہے، ہمیں بھی وہی دے رہا ہے. رزق، زندگی، خوشی، غم اللہ کا دے رہا ہے. خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ پکڑو. تطہرہم بہا وتزکیہم بہا، پاک کر ان کے ساتھ اور تزکیہ دے ان کو اس صدقے کے ساتھ جو وہ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں. وصلی علیہم، درود پڑھو ان کے اوپر، دعائے خیر کرو ان کو. وہی لفظ ہے، وصلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ رسول کو سنگل واحد ہے، صلی علیہ، تم درود پڑھو ان سب پر. اس وقت کے منافقین جو نیکی کی طرف آ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے. ان الصلاۃ سکن لہم، تیری جو صلاۃ ہے، واحد کا صیغہ، تیری جو درود ہے وہ ان کو تسکین دیتی ہے. تیری دعائے خیر، دعائے درود، تمہارے جو دعائے وہ ان کو تسکین ملتی ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم. اب آپ اس کی گمراہیت ذرا سنیں. انہوں نے کوٹ کیا اس قرآن کو، سمجھا حدیثوں سے، پھر بزرگوں سے، اور پھر کہا کہ یہ رسول اللہ کی عظمت بڑائی کی گئی ہے جو پورے قرآن میں نہیں. رسول اللہ کی عظمت تو ویسے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تجھے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ نے تو کہہ دیا. چلیں جی اس کی تقریر سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ابتدائی طور پہ اس بیان کو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کریں گے، اور پھر زیادہ تر حصہ احادیث نبوی کے بیان پر مشتمل ہوگا، اور بعد میں بعض بزرگوں کے احوال درود پاک کی برکات کی نسبت سے بیان کریں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب الشفا، انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، اور اس کے بعد حکم کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، درود پڑھو، اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھا کرو. اس آیت کریمہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان مبارک اور آپ کا علو مرتبت، آپ کے عظیم اور بلند مرتبے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی. اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے.
پہلے ایک خبر دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خبر ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے۔ درود تو وہ بھیجتا ہی رہتا ہے، اور ملائکہ بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اطلاع دی، اور آگاہ فرما کر اطلاع دے کر اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد اب امر فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا کرو، اور کثرت کے ساتھ اور کمال ادب کے ساتھ سلام عرض کیا کرو۔ قرآن مجید میں الحم سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور جگہ نہیں دیا گیا۔ کسی اور عبادت، کسی اور عمل کے لیے ایسا امر اور ایسا حکم اللہ پاک نے کبھی انسانوں کو نہیں دیا کہ وہ حکم دینے سے پہلے یہ خبر دے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں، سو تم بھی کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شرف و امتیاز ہے، اور آقا علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے، اور آقا علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہ پورے قرآن میں ہے، نہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کے بارے میں صادر ہوئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انہوں نے قرآن اور درود بھیجی ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن قرآن آیات کریمہ، قرآن کا بیان کیا آیات، اور پھر وہ کہیں کہ زیادہ تر حصہ حدیث نبوی کے بیان پر ان کے بیان میں مشتمل ہوگا۔ حدیث نبوی تو قرآن ہے، وہ تو بخاری اور مسلم کی باتیں ہیں، اللہ کی تو نہیں ہے، اللہ کی تو یہ قرآن ہے۔ اب آپ جھوٹ کا فالو کریں، کہتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم حق کو باطل کے سر پہ مارتے ہیں اور اس کا دماغ پھاڑ دیتے ہیں، پھر وہ جھوٹ ان کا جاتا رہتا ہے۔ حق ہے قرآن۔ اور نے یہ بھی کہا، بعد میں بزرگوں کے احوال سے ڈسکس کریں گے، اور ایاز احمد کا بتایا صاحب شفا، کہ قاضی ایاز احمد صاحب ہیں، میں ان بزرگوں کو نہ کبھی جانتا ہوں نہ کبھی میں نے پڑھا ہے، تو میں تو صرف قرآن جانتا ہوں، رب کی باتیں، یہی مجھے سچ دکھائی اور جھوٹ نظر آ چکا ہے۔ تو وہ ایاز بطور صاحب شفا تو اللہ کو شافی کہتے ہیں، وَإِذَا مَرُضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پتہ نہیں اس سے کوئی اور مطلب ہوگا، اوبیسلی وہ اتنا بھی جاہل نہیں ہوگا کہ کسی کو شافی بنا لے، اللہ ہی شافی ہے۔ تو انہوں نے تفسیر کی ہے کہ یہ بطور خاص ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان مبارک اور الیت عظیم اور اظہار مرتبت کے لیے یہ درود بھیجا گیا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ اللہ خود بھی یہ کام کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ انہوں نے پہلے خبر دی، پھر اطلاع دی، اور پھر جو ہے نا آگاہ فرمانے کے بعد اپنا عمل اور اپنے فرشتوں کا عمل بتانے کے بعد ہمیں حکم کیا کہ ہم درود بھیجیں۔ بے شک سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک سب سے بڑا جھوٹ قرآن مجید میں الحمد سے لے کے الناس تک ایسا حکم، اس ایک مقام کے سوا ایسا امر اللہ پاک نے کسی اور جگہ نہیں بیان کیا۔ دیکھنا اللہ نے کہا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، مرتبہ بیان ہوتا تو ہمارا بھی مرتبہ اللہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی ہم بھی اللہ کو پیارے ہیں۔ وہ تو ہماری چوائس ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اس جیسے عالموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شیطان ہمیں ان کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔
لیکن الحمدللہ میں نے تو قرآن کو پکڑا ہے، اور آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف اپنا راستہ سیدھا کر لو. یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے. وہ اللہ ذات تم سب پر درود بھیج رہا ہے، ابھی بھی بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی. والذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم لیخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لائے، روشنی میں آ جاؤ، اندھیروں میں پڑے ہوئے. یہ عالم خود بھی، جو عالم کہلایا جا رہا ہے، وہ خود بھی اندھیروں میں ہیں اور آپ کو بھی اندھیروں میں گھسیٹ لے گئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں پہ بہت رحیم ہے. اور پھر ان کو خود بھی یہ ہوا ہے. وَآخَرُونَ، منافقوں کا ذکر، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَأُخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے ملایا ہے برا عمل اور اچھے عمل کو. قریب ہے کہ اللہ ان پہ رجوع کر لے. ان اللہ غفور رحیم. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم بہا وتزکیہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ پکڑو، پاک کرو ان کو، ان کے ساتھ پاکیزہ کرو. وصلی علیہم، اور درود پڑھو ان پہ. ان صلاتک سکن لہم، تمہاری درود جو ہے ان کو تسکین دیتی ہے. واللہ سمیع علیم. اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ صرف کسی نبی کے لیے نہیں کیا گیا، کسی اور نبی کے یہ خاص عظمت بیان کی گئی رسول اللہ، کسی اور نبی کے لیے اس کی اور مثال پورے قرآن میں تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں صرف انہی پہ صادر ہوئی، کسی کے لیے نہیں ہوئی. تو یہ جھوٹ ہے. آپ کو خود میں نے آیاتیں سنائی. وسلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام تمام جہانوں پہ. سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. اور پھر یہ بھی نہیں، ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی سلام کرو. ہمیں بھی یہ حکم ملا ہے کہ تم آپس میں بھی کیونکہ جب گھر میں داخل ہو تو تم بھی سلام کرو. اور وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تم بھی جب گھر میں داخل ہو تو ان کے رہنے والوں پہ سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ وطیبۃ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، برکت والا، مبارک. تو آپس میں بھی ہمیں سلام کا حکم ہے، اور مرسلین رسولوں پہ بھی سلام کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ دوبارہ سنیں، اس مولوی صاحب کی تقریر دوبارہ سنیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مولوی جو ہے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. کتنے لوگ بڑے شوق سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ سچ بول رہا ہے. وہ صرف درود کی حد تک تو سچ ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے تو ہم پہ بھی اللہ درود بھیجتے ہیں، تو کیا ہم بھی عظیم ہو جاتے ہیں اس سے؟ وہی چیز ہے، اللہ و فرشتے ہم پہ بھی بھیج رہے ہیں. ہاں ہے اللہ ہم پہ مہربان، مومنوں پہ بہت رحیم ہے. لیکن جو راستہ اپنا لیتے ہیں تو ہم، اللہ فرماتے ہیں، اسی طرف پہ چلا جاتے ہیں. تو اللہ نے ہم سے صرف ایک بات کی تھی، وَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت پہ چلے گا. آپ کی مرضی، آپ طاہر القادر کی ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں. اب میں ایسا کروں گا کہ ان عالموں کے ایک کلپ سناؤں گا کہ کتنی گمراہیت یہ پھیلا چکے ہیں. خود بھی گمراہ ہیں اور آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ خود بھی اللہ کی ہدایت پہ نہیں ہے. وہ تو ایاز اور بخاری کی ہدایت پہ چل رہے ہیں، حدیثوں سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے. اور کہہ دی کہ قرآن میں پورا ذکر ہی نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اب بھی اگر آپ کو کہتے ہیں نا لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کا راستہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ اس قرآن سے. اور کافر یہی کہتے ہیں لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. تم غالب رہو گے جب تک یہ قرآن نہیں سنو. قرآن سنو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے، سچ کھل جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.